جانتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کلمہ شریف، نماز، بس اس کو چھوڑے ہو گیا۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جو بندہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کی ادائیگی نہ کرے تو وہ گنہگار ہے۔ اب زکوٰۃ کا شمار اسلام کے بنیادی ارکان میں ہوتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے معاذ اللہ وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ تو زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ احادیث میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال میں کس طرح پاکیزگی آتی ہے، برکت ہوتی ہے، مال ان کا بڑھتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کس طرح وہ مال ان کے لیے وبال جان بنے گا۔ اس مال جس کی زکوٰۃ انہوں نے نہیں دی، اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ مال ان کے لیے باعث عذاب بنے گا، باعث عذاب بنے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورہ توبہ میں پارہ نمبر 10 میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال آ جائے گا تو ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے ہم نیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں نوازتا ہے تو پھر وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ سلبہ نامی ایک شخص تھا مدینہ پاک میں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس مال نہیں ہے، مال کی برکت کے لیے دعا کیجیے۔ آقا علیہ السلام نے سلبہ کو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ زیادہ مال ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ پھر دوبارہ آیا، تیسری بار آیا۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا کہ میرے آقا دعا فرمائیں تو آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا فرما دی۔ اب سلبہ پہلے تو مدینہ پاک میں ہوتا تھا، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، بڑا تابعدار تھا۔ جب اس کے بعد مال آ گیا، پیسہ آ گیا، بھیڑ بکریاں بیل سب کچھ آ گیا، تو وہ مدینہ پاک کے اطراف میں چلا گیا۔ پہلے تو وہ نماز پڑھتا تھا، اب تو وہ جمعہ پڑھنے بھی نہ آئے، اب تو وہ حضور کے پاس بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی نہ آئے۔ جب سال پورا ہوا تو آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کرام کی، جاؤ سلبہ سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ جب صحابہ کرام زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو سلبہ نامی شخص نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے۔ بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام ناراض ہوئے اور لوگوں نے جب اس کو لعن طعن کیا کہ بخیل ہے، کنجوس ہے، مکری چوس ہے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو وہ شرمندگی کے باعث کو احساس ہوا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے مال کی زکوٰۃ وصول نہیں فرمائی۔ میرے آقا ناراض ہوئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر وہ مال کی زکوٰۃ لے کر آیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب میرے آقا نے آپ سے مال کی زکوٰۃ نہیں لی، میں کیسے لوں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی زکوٰۃ رد کر دی کہ جب میرے آقا نے آپ سے زکوٰۃ نہیں لی، میں کیوں لوں؟ یہاں تک پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور جب آیا تو
زکوٰۃ کا ٹائم پورا سال گزرنے یعنی گزرنا ہی تھا، ٹائم آنے سے پہلے سلبہ نامی شخص مر گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ شخص جو دعائیں کراتا تھا میرے آقا سے، جب اس کے پاس پیسہ آیا، مال آیا، دولت آیا، بکریوں کے ریوڑ ہو گئے، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک کی جو سورہ توبہ کی آیت ہے پارہ نمبر 10 کی، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، اللہ کے نام پر مال اٹھائیں گے، ہم ضرور نیک ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے تو پھر وہ بخل کرنے لگتے ہیں، منہ پھیر کر پلٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ان کے پاس امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ تو جب فرشتہ ان کے پاس گیا، ان سے ملاقات کی، تو ان میں سے جو شخص بینائی سے محروم تھا، اور ان میں سے ایک بینائی سے محروم تھا، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور ایک سر سے گنجا تھا، 3 بندے تھے۔ اب فرشتے نے ان تینوں سے ملاقات کی اور ان کی جو خواہش تھی وہ پوچھی کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ زہر جو گنجا تھا اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، لوگ مجھے گنجا ہونے کا تانا نہ دیں۔ جو بصارت سے محروم تھا اس نے یہ آرزو کی کہ کاش کہ مجھے بینائی مل جائے، میں دنیا کے نظارے دیکھوں۔ اور جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ میرا جسم سلامت ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، لوگ میرے قریب آنے لگے۔ عام جس طرح دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں گپے لگاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، تو میرے قریب کوئی نہیں آتا تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں اس مرض سے۔ المختصر بات یہ طویل حدیث ہے، میں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرشتے نے تینوں کو دعائیں دی، وہ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ جو بینائی سے محروم تھا اس کو بینائی مل گئی، اور وہ جو سر سے گنجا تھا اس کے سر پہ بال آ گئے۔ اب فرشتے نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ مال کون سا ہے؟ ان نے اپنا پسندیدہ مال بتایا۔ المختصر بات یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ امتحان کی غرض سے ان کے پاس بھیجا کہ اب ان کا بیان کیا ہے، وہ کس حالت میں ہے، ذرا جائیں ان کا امتحان۔ اللہ تو جانتا تھا، ان کا امتحان لینا تھا، کون امتحان میں پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے۔ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب فرشتہ ان کے پاس گیا تو باقی جو 2 ساتھی تھے، جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اور جو گنجا تھا، وہ دونوں مکر گئے۔ گنجے پن سے مکر گیا، کوڑ کا مرض والا کوڑ پن سے مکر گیا، ہم تو صحیح سلامت تھے۔ اب جب وہ انہوں نے اپنی جس مرض میں وہ مبتلا تھا اس بیماری کا انکار کر دیا، پھر اس فرشتے نے ان سے مال طلب کیا، جو ان کے پاس مال تھا، جو مال فرشتے نے دعا دی تھی، اللہ نے کرم فرمایا، مال بہت بڑھ گیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر مال دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اور ان کا ایک ساتھی جو بصارت سے محروم تھا، اس نے مانا ہے کہ واقعی میں بصارت سے محروم تھا، میں دنیا کے حسین نظارے نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ نے مجھے پر کرم فرمایا، اللہ نے مجھے بینائی کے دولت سے نوازا ہے، لہٰذا اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور فرشتے نے اسے مال طلب کیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر جتنا لینا لے جاؤ۔ تو محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے، وہ 3 شخص جو مختلف بیماریوں میں، مختلف تکالیف میں، مختلف آزمائش میں مبتلا تھے، تو پھر کیا ہوا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ بھول گئے، وہ اپنے اوقات بھول گئے، 2 اوقات بھول گئے، ایک نے اپنی اوقات یاد رکھی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کمینے جب عروج پاتی ہیں اپنی ماضی کو بھول جاتی ہیں۔
کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ سمجھدار وفادار آدمی وہی ہے جو اپنی ماضی کو یاد رکھے کہ ماضی میں میں نے کس حال میں وقت گزارا ہے، میرا گھر کیسا تھا، میری گاڑی کیسی تھی، لوگوں میں میری عزت کیسی تھی۔ آج ہم میں سے اگر ماضی میں ہمیں 2 بندے سلام نہیں کرتے تھے، آج اگر 10 بندے سلام کرنے لگے ہم ماضی بھول جاتے ہیں۔ ماضی میں اگر ہم جھونپڑی میں رہتے تھے، آج اگر ہمیں مکان بنگلہ کوٹھی مل جائے ہم جھونپڑی کو بھول جاتے ہیں۔ ماضی میں اگر ہمارے پاس 4 پیسے نہیں تھے، صبح کی تھی شام کی نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وافر مقدار میں دولت عطا فرمائی تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہمیں زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، صدقات و خیرات بھی دینی چاہیے، تاکہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہے پھر اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم پر ہم خرچ نہ کریں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے۔ اور یہی مال آپ کو پتہ ہے کہ توق بن کر، سانپ بن کر ہمارے گلے میں آئے گا، یہی مال ہمارے لیے باعث عذاب بنے گا اگر اللہ کے نام پر ہم مال کو خرچ نہیں کریں گے۔ تو محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے، یہ تو زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی کہ جو لوگ زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی ارکان میں اس میں زکوٰۃ کا شمار ہے، اور زکوٰۃ جو پہلے وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دے، ہم خرچ کریں گے، جب اللہ دیتا ہے پھر ان کی کس طرح وہ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، اور پھر کس طرح وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو زکوٰۃ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے نام پر نہیں دیتے، اور جو لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح نوازتا ہے۔ یہ چند باتیں تمہیدی